محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو یزیدیت اور حسینیت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں اور تم یزیدی ہو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حسینی ہیں تم یزیدی ہو۔ اب ہم نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے۔ آپ ڈریں نا، میں انشاءاللہ اچھے معقول انداز میں بات کروں گا کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ معزز سامعین، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے تھے، وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے۔ حضرت حسین کا یزید کے ساتھ جھگڑا کوئی جاگیر جائیداد کا نہیں تھا، کوئی رشتے کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی پیسے کی لین دین کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اس دین متین کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیا۔ خطبہ بہت بلیغ اور بہت جامع خطبہ تھا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے انہم لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، میں ان لوگوں کے خلاف کیوں کھڑا ہوا ہوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اپنی اوپر لازم کر رکھی ہے، رحمان کی اطاعت چھوڑی ہوئی ہے۔ وَأَظْهَرُ الْفَسَاد، زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، انہوں نے بیت المال کا مال ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ، حدود شریعت کو معطل کر دیا ہے۔ وَحَلَّلُوا حرام اللہ، اللہ نے جن کاموں کو حرام کر دیا ہے انہوں نے حلال کر دیا ہے۔ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اللہ نے جن کاموں کو حلال کر دیا ہے یہ لوگ حرام کر رہے ہیں۔ فَأَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرِي، میں اپنے علاوہ دوسرے لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں کہ اپنے نانا کی دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ اب توجہ کریں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس مختصر سی عبارت میں، اس مختصر سے خطبے میں ان لوگوں کا جو ان کے کارنامے تھے، ان کے جو کرتوت تھے، ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑا ہوا ہے اور شیطان کی اطاعت کو لازم کر دیا ہے۔ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھا کریں، ہم وہ کام کر تو نہیں رہے کہ ہم نے بھی شیطان کی اطاعت کو اپنی اوپر لازم کر رکھی ہو اور رحمان کی اطاعت چھوڑی ہوئی ہو؟ اور فرمایا انہوں نے وَأَظْهَرُ الْفَسَاد، انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا ہوا ہے۔ ہم کبھی جھانک کے دیکھیں اپنے گریبانوں میں، اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں، کیا ہم زمین میں فساد پھیلانے والے نہیں ہیں؟ کہ ہماری پاک دھرتی پہ اس وقت جو فساد نظر آتا ہے یہ کس نے پھیلایا ہے؟ ہم نے ہی تو یہ فساد برپا کر رکھا ہے۔ کیا ہم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ راتوں کو چٹنگ کر کے زمین میں فساد برپا نہیں کرتے؟ کیا ہم پیسے کے زور پہ دوسروں کی بیٹیوں کو نچا کے عزتوں کو لوٹتے نہیں ہیں؟ کیا ہم عدالت میں انصاف بیچ کے زمین میں فساد برپا نہیں کرتے؟ کیا ہم دوسروں کے حقوق دبا کے فساد برپا نہیں کرتے؟ کیا ہم ناحق لوگوں کا خون بہا کے زمین میں فساد برپا نہیں کر چکے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جن امور کی وجہ سے حضرت حسین نے کہا تھا کہ میں یزید کے خلاف کھڑا ہو چکا ہوں، کہ انہوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑا ہوا ہے، شیطان کی اطاعت کو اختیار کر رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے۔ تیسرا یہ کہ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، انہوں نے حدود اللہ کو معطل کیا ہوا ہے۔ حدود اللہ، جیسے بندہ شراب پیے تو اس کو کوڑے لگتے ہیں، بندہ چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، بندہ زنا کر لے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ حدود اللہ، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہماری اپنی سرزمین پہ ہم نے کبھی سنا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، کسی زانی کو سنسار کیا گیا؟ نہیں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے حدود اللہ معطل ہیں۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، ان کی اگلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے بیت المال کا مال ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارباب اقتدار کس طرح بیت المال کو اور خزانے کو ذاتی مال سمجھ کے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگلی غلطی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَحَلَّلُوا حرام اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کر دیا ہے، یعنی حرام کردہ کاموں کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں، بے باکی کے ساتھ محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ انہوں نے حرام کردہ کاموں کو حلال کر دیا۔ ہم کبھی اپنا جائزہ لے لیں، ہم ایسا کر تو نہیں رہے کہ ہم نے اللہ کے حرام کاموں کو حلال کر دیا ہو؟
میں اب عرض کروں کہ ہم نے سود کو پرافٹ کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے غیبت کو گپ شپ کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے جھوٹ کو بہانہ بازی کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے رشوت کو چائے پانی کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ تو جس طرح انہوں نے اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کر دیا تھا، آج ہم اپنے معاشرے میں یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی بیٹیوں کے حقوق، اپنی بیٹیوں کے یا بہنوں کے حقوق پہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالتے، میراث میں سے ان کے حقوق ہم غصب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ حرام کام ہیں جن کو ہم حلال سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ جو کرتوت ان لوگوں کے تھے جن کے خلاف حضرت حسین کھڑے ہوئے تھے، تو وہ سارے کارنامے تو ہم بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم یزید کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں یا حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اگر ہم یزید کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم یزیدی ہیں۔ اگر ہم حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں تو ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ اب ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم یزیدی ہیں یا ہم حسینی ہیں۔ میں تو عرض کرتا ہوں، آپ حضرات ناراض نہ ہوں، کہ اگر ہم حضرت حسین اور یزید کے زمانے میں ہوتے اور اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا، یا اس وقت حضرت حسین اور یزید ہوتے اور اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا، تو میں عرض کروں معذرت کے ساتھ کہ ہم یزید کی جماعت میں ہوتے، ہم حضرت حسین کی جماعت میں نہ ہوتے، کیونکہ ہم سارے وہی کام کرتے ہیں جو کام انہوں نے کیے تھے، جن کا تذکرہ حضرت حسین نے فرمایا تھا۔ تو لہٰذا یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ بے فائدہ ہے۔ سوچنا چاہیے جو حضرت حسین کا پیروکار ہے وہ حسینی ہے، جو یزید کا پیروکار ہے وہ یزیدی ہے۔